یہ مہینہ اسلامی مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور آج ذی القعدہ کی 13ویں تاریخ ہے۔ آج اس خطبہ جمعہ میں ہم سننے والے ہیں، موضوع ہے کہ ماں کے گود میں کلام کرنے والے 3 بچے۔ بچہ جیسے ہی دنیا میں آتا ہے، ماں کے گود میں آتا ہے تو بات نہیں کر سکتا۔ انسانی فطرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گویائی نہیں دیتا، اللہ اس کی زبان میں بات کرنے کی طاقت نہیں دیتا۔ جیسے وہ 1 یا 2 سال کو پہنچتا ہے، کچھ ایسے چھوٹے موٹے الفاظ بات کرتا ہے جس سے گھر والے اس کے الفاظ کو سن کر خوش ہو جاتے ہیں۔ میرا بچہ بات کرنا شروع کیا، اور اس کے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے، اور جیسے ہی وہ اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور بات کرنے کے لائق وہ ہو جاتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو ماں باپ ان کے باتوں کو سمجھنے لگتے، اس بچے کے باتوں کو سنتے بھی ہیں اور سمجھنے بھی لگتے جب وہ بات کرنے کی عمر کو پہنچتا ہے۔ مگر انسانی تاریخ میں کچھ ایسے 3 بچے گزرے ہیں جو ماں ہی کے گود میں بات کرنا شروع کر۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں طاقت دیا بولنے کی، ان کی زبان میں اللہ تعالیٰ گویائی عطا کر دیا۔ ماں کے گود میں دودھ پیتے بچے کی زبان میں اللہ تعالیٰ یہ طاقت دیا کہ وہ گود میں ہی بات کر دی۔ یہ ایسے 3 بچے انسانی تاریخ میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اپنی طاقت جہاں چاہے وہاں دکھا دے۔ انشاءاللہ آج اس خطبہ جمعہ میں ہم ان 3 بچوں کے تعلق سے جان لیں گے، معلوم کریں گے کہ یہ کس طریقے سے ماں کے گود میں 3 بچے بات کیے۔ انشاءاللہ آج میں آپ کو ان 3 بچوں کے تعلق سے تفصیل سے بتاؤں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دونوں محدثین اپنی کتاب میں ان 3 بچوں کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ ہم ان 3 بچوں کے تعلق سے کئی مرتبہ سن چکے ہیں اور کئی مرتبہ ان کے تعلق سے ہم احادیث میں پڑھ چکے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم یتکلم فی المہد الا ثلاث، ماں کے گود میں 3 بچوں نے بات کیا۔ اس کو روایت کرنے والے امام بخاری اور امام مسلم۔ اب ان 3 بچوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ 3 بچے کون ہو؟ یہ 3 بچے، سب سے پہلا نام آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ان 3 بچوں کو جاننے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، آپ کے ذہنوں میں یہ بات بھی گھومتی رہے گی کہ ہم تو تاریخی واقعات سنیں، 3 بچے ہی نہیں بلکہ اصحاب الاخدود کا نام بھی آتا ہے۔ اصحاب الاخدود میں جب وہ وہاں بچے کو لے کر آگ میں کودنے کے لیے اس کو سزا دی گئی تو وہ کودنے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر وہاں بچے نے آواز دیا، اے ماں اس آگ کے بعد تجھے کوئی آگ نہیں کھلے گی۔ یہ بھی روایتیں ہیں، مگر بنو اسرائیلی روایتیں ہیں جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نصدق ولا نکذب، نہ تم اس کو سچ مانو اور نہ اس کو تم جھوٹ مانو۔ تو مسند اور مدلل روایتوں سے ہم اور آپ کے سامنے یہ 3 بچوں کا واقعہ ملتا ہے جو مستند احادیث سے صرف ان 3 بچوں کے تعلق سے ہی احادیث میں ذکر کیا۔
اور جو بھی آپ تاریخی روایتیں سنیں وہ بنو اسرائیلی روایتیں، اس میں اختلاف ہے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ ان 3 بچوں کا ذکر کرتے ہیں. چلیے آج ہم سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام جو ماں کے گود میں بات کیے تھے ان کے تعلق سے انشاءاللہ. اس واقعے کو اللہ تعالیٰ سورہ مریم 19واں سورہ اور آیت نمبر ہے 16ویں آیت سے لے کر 33 آیت تک، اس پر 3 آیت تک یعنی پورے مکمل 18 آیتوں میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے واقعے کا نقشہ کھینچا. 16ویں آیت سے مریم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں جو مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے لوگوں کو بیان کر. اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ ہو کر مکانا شرقیا مشرقی جانب چلے گئے، لوگوں سے دور ہو گئے. وَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِ حِجَابًا، کیسے دور ہو گئے؟ کوئی آدمی ان کو دیکھ نہیں پاتا، پوری طریقے سے وہ پردے میں چلے گئے. مریم علیہ السلام پوری طریقے سے الگ تھلگ ہو گئے، پردے میں چلے گئے. اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہی منظور تھا اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا تھا کہ مریم علیہ السلام پوری طریقے سے الگ ہو جائے اور لوگوں کے نظروں سے ہٹ کر ایک جگہ الگ چلے جائے. تو ایسا ہی ہوا. مریم علیہ السلام الگ چلے گئے، اپنے گھر والوں سے تمام لوگوں سے ہٹ کر بچ کر ایک پردے میں چلے گئے، کوئی ان کو دیکھ نہیں پاتا تھا. تو ایسے وقت میں مریم علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول ہو. تو اس وقت جبرائیل امین ایک انسانی شکل میں ان کے پاس نمودار ہو گئے. جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کے پاس بھیجتا. جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام مریم علیہ السلام کے قریب آتے اور مریم علیہ السلام دیکھتے ہی یہ تو انسان ہے اور میرے قریب آ رہا ہے، اور مریم علیہ السلام یہاں ڈر گئے، یہ تو انسان ہے اور کس نیت سے آتا ہے مجھے نہیں معلوم. تو فوراً وہ ان کے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں جس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تیرا ارادہ صحیح نہیں ہے، اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے تو تو مجھ سے دور ہو جا، تو میرے قریب مت آ، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی. تو یہاں مریم علیہ السلام فوراً انسان کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں. تو دیکھیے کیسے صالحہ تھے، کیسے نیک عورت تھی کہ آج اگر ایسے ماحول ہم کو مل جائے تو فوراً ہم ایسے ہی رشتے تلاش کریں. مگر آج ماحول ایسا نہیں، آج کا ماحول گندا ہو چکا، آج کا ماحول بگڑ چکا. تو اس کے بعد مریم علیہ السلام یہ الفاظ کہنا ہی تھا تو جبرائیل امین کہتے ہی جس طریقے سے آپ جس سوچ سے آپ سوچ رہے ہیں میں ویسا انسان نہیں ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں. میں آپ کے سامنے اس لیے آیا ہوں، میں اس لیے آپ کے سامنے بھیجا گیا ہوں تاکہ آپ کو میں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آپ کو پاکیزہ لڑکا عطا کروں، میں آپ کو پاکیزہ نیک لڑکا دوں، اس لیے میں آپ کے پاس آیا. یہاں تو ایک ڈر تھا، انسان میرے پاس آ رہا ہے، وہ ڈر گئے اس نیت سے آ رہا ہے، یہ ڈر ختم ہو گیا. اب دوسرا ڈر کیا لائق ہو گیا کہ میں آپ کو اولاد دینے کے لیے آ رہا ہوں. اب اور زیادہ ڈر ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مریم علیہ السلام انسان کو دیکھ کر ہی فوراً اللہ سے پناہ میں آ جاتے ہیں، اللہ مجھے اس انسان سے بچا لے. اتنی صالحہ نیک عورت ہیں. اور یہاں سے جبرائیل امین کہہ رہے ہیں آپ کو اولاد ہونے والے ہیں، آپ بچہ جننے والے ہیں.
اور یہاں ڈر گئے مریم علیہ السلام اور فوراً بول اٹھتے ہیں مجھے کیسے بچہ ہوگا اور یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا۔ مریم علیہ السلام کہتے ہیں میں کسی انسان کو چھوا تک نہیں، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی پاکیزگی کے تعلق سے سورہ مریم میں کیسے نقشہ کھینچ رہا ہے، اور مریم علیہ السلام بتائے جا رہے ہیں، ہر سوال کا جواب دیتے جا رہے ہیں کہ میں حاملہ کیسے ہو سکتی ہوں جبکہ میں کسی انسان کو چھوا تک نہیں اور میں بدکار عورت بھی نہیں۔ تو اس وقت جبرائیل امین کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور تیرا رب جو چاہتا ہے اس کے لیے بہت آسان ہے کر گزرنا، اور یہ اللہ کا حکم ہے ایسا ہی ہو۔ تو اس کے بعد جبرائیل امین مریم علیہ السلام کے بطن میں پھونکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، تو فوراً وہ حاملہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، بغیر ماں کے وہاں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا، یعنی بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بنایا ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ حوا علیہ السلام کو بنایا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اور جہاں چاہے اپنی قدرت کو دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک الگ ہی شان ہے، اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پتھر سے جاندار کو نکالتا ہے، جیسے پہاڑ سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ حمل کے ساتھ نکالتا ہے پہاڑ سے، اور انہی کے سامنے وہ وہاں بچہ جنم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اسی طریقے سے مریم علیہ السلام کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ ان کی قوم کو یہ قدرت دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو ذریعہ بنا۔ اور اس کے بعد مریم علیہ السلام جیسے ہی حاملہ ہو جاتے ہیں تو مریم علیہ السلام اب زچگی کے قریب پہنچتے ہیں، اور وہ ڈیلیوری کے قریب پہنچتے ہیں۔ اب آپ کو تو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ جو زچگی کا درد جس کو محسوس ہوتا ہے وہ عورتیں اس کا درد جانتے ہیں۔ زچگی کا جو درد ہوتا ہے وہ معمولی درد نہیں، یہ سنبھال نہیں پاتے اور یہ درد برداشت نہیں کرتے۔ اور دوسرا جو ان کو فکر تھی، ان کو جو ڈر تھا، یہاں تو یہ زچگی کا ڈر، اور دوسری طرف معاشرے میں اگر میں یہ بچے کو لے کر جاؤں تو میرے گھر والے، میرے گاؤں والے، میرے گلی علاقے والے مجھے کیا کہیں گے؟ تیرے خاندان والے تو اتنے پاکیزہ ہیں، تو تو بدکار عورت نکلی، تو تو زانیہ نکلی، گالیاں دیں گے، لعن طعن کریں گے۔ یہ تمام چیزیں مریم علیہ السلام کے ذہن میں گھوم رہے، اور اس وقت مریم علیہ السلام یہ تمام چیزیں سوچ کر ان کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں۔ کیا کہتی ہیں مریم علیہ السلام؟ قرآن اس کو ذکر کرتا ہے، کہتی ہے قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اے اللہ میں اس چیز کو دیکھنے سے پہلے اللہ مجھے موت دے دے، میں یہ برداشت نہیں کروں گی کہ لوگ مجھے کہیں کہ بدکار زانیہ، یہ الفاظ میں سن نہیں پاؤں، میں اس کو برداشت نہیں کروں گی، اس سے پہلے اللہ مجھے مار دے، مجھے موت دے۔ اللہ اکبر۔ اور اتنا ہی نہیں کہتے ہیں وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور اس سے پہلے کہ میرا نام و نشان ہی مٹ جائے دنیا سے، میں یہاں نہیں رہوں۔ اللہ ایسی حالت میں دیکھتا، ایک عورت کوئی بھی انسان کو تہمت کو برداشت نہیں کر سکتی، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ مریم علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے مریم علیہ السلام کو لا تحزنی، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مت ڈرو، غم نہ کرو، جو جہاں تم ہے وہاں میں تمہارے لیے پانی چشمہ جاری کر دیا، اس پانی کو تم پیتی رہو، اور کھانے کے لیے کیا کرو، جب بھی بھوک لگے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَغُصِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بھی تم کو بھوک لگے
یہ جو تمہارے پاس جو کھجور کا درخت ہے اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، وہ کھجور نیچے گریں گے اور جو نیچے گرے ہوئے کھجور تم لے کر کھاؤ، یہ تمہارا کھانا ہے اور یہ پینا ہے۔ وَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنِي، تم کھاؤ پیو اور اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہاں دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک حاملہ عورت اپنے بچے کو دھونا معمولی بات نہیں، معمولی بات ہے کہ آپ ایک سیمنٹ کا موٹا 9 مہینے اپنے کندھوں پر رکھ کر ڈھو سکتے ہیں؟ نہیں ڈھو سکتے، جبکہ ماں کئی مہینے اس بچے کو دھوتی ہے، جب سے اس کی شروعات ہوتی 9 مہینے تک وہ دھوتی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور اتنا وزن دھونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کھجور کے درخت کو ہلاؤ۔ کسی کی مجال ہے، کسی پہلوان کے مجال ہے کھجور کے درخت ہلانے سے کھجور گریں گے، جبکہ مضبوط پھل اگر کسی درخت کو لگ کر رہتے ہیں وہ کھجور کا درخت ہے، جو کھجور کے درخت کو ہلانے سے بھی کھجور معمولی طور پر نہیں گرے۔ مگر سبحان اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کے ذریعے سے معجزہ رکھ دیا کہ مریم علیہ السلام صرف ہلانے سے کھجور گر جائے گا۔ کوئی مئی کا لال اگر کھجور کے درخت کو پکڑ کر ہلائے، اگر وہ سال بھر بھی ہلاتا رہے ایک کھجور بھی نہیں گرے۔ اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اس کے خوشے سے اتنا مضبوط اس کا جوڑ رکھ دیا۔ مگر یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے آسانی کر دیا۔ اس کے بعد جب یہ کھجور کھاؤ گے، اب یہاں تو یہ ڈر ختم ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کر دیا ہے۔ اب یہ دوسرا ڈر جو ان کے دل میں رہا، اس کا بھی سولوشن اللہ تعالیٰ ہی نے بتا دیا۔ وہ کیا ڈر تھا؟ اگر میں یہ بچے کو معاشرے میں لے کر جاؤں تو مجھے گالیاں زانیاں کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کا سولوشن بھی رکھ دیا۔ اے مریم فقولی، تم لوگوں کو کہو، کیا کہو کہ میں رحمان کے لیے خاموشی کا روزہ رکھ لیا۔ تم کہو اپنے لوگوں سے فقولی صوما، میں روزہ رکھ لیا، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، رحمان کے لیے میں خاموشی کا روزہ رکھ لیا۔ اس زمانے میں باقاعدہ لوگ کسی کو اگر بات نہیں کرنا ہے تو خاموشی کا روزہ رکھتے تھے، تو یہی مریم علیہ السلام بھی روزہ رکھ لیا۔ اب لوگ جب ان کو بکنے لگے، گالیاں دینے لگے، تو اس وقت مریم علیہ السلام کیا کہے؟ بشارت الیہ، دیکھو اب مجھ سے بات مت کرو، اس بچے سے بات کرو۔ تو لوگوں نے کہا فکیفا، یہ بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ یہ تو گود کا بچہ ہے، یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، یہ بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ تو فوراً اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام ابھی گود میں ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ ان کے زبان میں بات کرنے کی طاقت دے دیتا ہے، اور مریم عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس وقت زبان سب سے پہلے ان کے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قال انی عبداللہ، وہ کہتے ہیں بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے اللہ تعالیٰ بابرکت بنا دیا ہے، میں جہاں بھی جاؤں جہاں بھی رہوں اللہ تعالیٰ مجھے بابرکت بنا دیا، وجعلنی مبارکا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت دی، یہ حکم دیا کہ نماز ادا کرتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں جب تک میں زندہ رہوں۔ پھر تمام لوگوں کے یہ الفاظ ان کے زبان سے نکلتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ واقعے سے ہم اور آپ کو، اتنے بہترین واقعے سے ہم اور آپ کو کئی اسباق ملتے ہیں کہ سب سے پہلا سبق ہم اور آپ میں ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں ہے بلکہ عبداللہ۔ جو عیسائی لوگ، جو آج کے کرسچین کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ ماں کے گود میں عیسیٰ علیہ السلام کے جو الفاظ، سب سے پہلے الفاظ جو نکلتے ہیں وہ کیا ہے؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، نہ کہ میں ابن اللہ ہوں۔ تو دیکھیے عبداللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے۔ اور دوسرا سبق ہم اور آپ کو ملتا ہے کہ اگر
متقی ہو، آپ پرہیزگار ہو، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا خود ڈیفنس کرتا ہے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ خود بچا لیتا ہے۔ یہاں مریم علیہ السلام نیک تھے، پاکیزہ تھے، پرہیزگار تھے، تو اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو لوگوں کے لعن طعن سے، ان کے گالیوں سے، ان کے حملوں سے اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو کیسے بچایا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو زبان دے کر، ان کی زبان میں طاقت دے کر ان کو بولنے فرمایا، تاکہ مریم علیہ السلام ایک بدکار عورت نہیں ہے بلکہ ایک پاکیزہ عورت ہے، یہ جو میرے گود میں معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا نبی ہے۔ سبحان ماؤں بہنوں پاک ہو جاؤ، ماؤں بہنوں نیک بن جاؤ۔ آپ کی زندگی میں مریم علیہ السلام کی زندگی کو آپ اپنی زندگی بناؤ، آپ مریم علیہ السلام کی جیسی زندگی گزارو۔ آپ کے زندگیوں میں، آپ کے گھروں میں بھی مریم علیہ السلام کے خاندان میں جیسے برکتیں اللہ تعالیٰ نازل کیا، ویسی برکتیں اللہ تعالیٰ ان عورتوں کی زندگیوں میں بھی اتار دی۔ سبحان اللہ۔ دوسرا واقعہ ہے آپ کے سامنے، وہ ہے جریج کا واقعہ۔ یہ بہت نیک عبادت گزار تھے، بہت نیک آدمی تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے زمانے کے تھے، تو جن کا نام جریج تھا، وہ اپنی عبادت گاہ میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، نیک تھے، اور سارے علاقوں، سارے گاؤں والوں کو معلوم تھا کہ پورے علاقے میں اگر کوئی نیک آدمی ہے، متقی صالح آدمی ہے، وہ ہے جریج، سب جانتے تھے۔ مگر ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جریج اپنی جگہ، اپنی عبادت گاہ میں نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ ایسے وقت میں فوراً ان کی ماں آتی ہے اور جریج کا آواز دیتے ہیں، اے جریج! اور یہ آواز سننا ہی تھا کہ جریج سمجھ جاتے ہیں میری ماں نے آواز دی۔ تو اس وقت جریج دل میں کہنے لگتے ہیں، میں میری ماں کا جواب دوں یا نماز کو کنٹینیو کروں؟ تو آخر میں وہ نماز کو کنٹینیو کرتے ہیں اور ماں کا جواب نہیں دیتے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ماں کو غصہ آ جاتا ہے اور ماں بددعا دیتی ہے، اے اللہ اس جریج کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ وہ کسی زانیہ کا منہ نہ دے۔ یہ بددعا ماں دیتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ماں دعا کرے یا بددعا کرے، فوراً لگ جاتے ہیں بچوں کے۔ تو اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے، وہاں ایک زانیہ عورت جریج کے پاس آتی ہے اور بدکاری کی نیت سے آتے ہیں، زنا کی نیت سے آتے ہیں، اور جریج کہتے ہیں میں تم سے زنا نہیں کروں گا۔ وہ انکار کرتے ہیں، وہ عورت چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ عورت پھر ایک چرواہے کے پاس زنا کرنے کے لیے جاتی ہے، اور وہاں وہ اپنی جال بچھا لیتی ہے، اور چرواہا مغلوب ہو کر اس سے زنا کر بیٹھتا ہے، اور اس سے ایک لڑکا ہو۔ اب اس لڑکے کو لے کر وہ عورت کیا کہتی ہے، گاؤں میں ہلہ مچا دیتی ہے، یہ جو بچہ مجھے پیدا ہوا یہ بچہ جریج کا بچہ۔ تو سارے لوگ بغیر پوچھے، بغیر تفتیش کرے، بغیر تحقیق کرے فوراً جریج کو گالیاں دیتے ہیں، پٹتے ہیں، اور ان کا پورا عبادت خانہ توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، اور ان کو سارے گاؤں والے کے لوگوں میں ٹھہراتے ہیں اور ان کو گالیاں دینے لگتے ہیں۔ جریج ہم کو آپ تو اتنے سارے نیک سمجھتے تھے مگر آپ اتنے بدکار نکلے۔ تو یہ سب چیزیں وہ جھیل رہے تھے، سن رہے تھے، اور وہ سمجھ گئے تھے یہ میری ماں کی بددعا کا اثر ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، اب تو وہ نیک پاک باز آدمی ہے جریج، اگر ان کو لوگوں کو سمجھانا تھا میں پاک آدمی ہوں، میں بدکار آدمی نہیں ہوں، وہ کیا کرتے ہیں، چلو لوگ تو سمجھتے نہیں، مگر وہ فوراً کیا کرتے ہیں، وضو بناتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کر کے فوراً جو بچہ جس عورت کے گود میں تھا اس بچے کے قریب آتے ہیں اور اس بچے کو پوچھتے ہیں تیرا اصلی باپ کون ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس بچے کی زبان میں طاقت دیتا ہے، گویا ہی دیتا ہے، اور وہ بچہ کہتا ہے میرا اصل جو باپ ہے اس گاؤں کے علاقے میں ایک چرواہا ہے، وہی میرا باپ۔ سبحان اللہ، یہ سننا ہی تھا،
سارے گاؤں والے آ کر جریج کو معافی مانگتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں، جریج ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے، آپ کا عبادت کا خانہ ہم توڑ دیے ہیں، چلو ہم آپ کے عبادت خانے کو ہم سونے سے بنائیں گے، ہم آپ کے عبادت خانے کو سونے سے بنائیں گے۔ تو جریج کہتے ہیں سونے سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مٹی سے ہی بنا، تو مٹی سے بنا۔ اب یہاں دیکھیے اس واقعے سے ہم اور آپ کو جو سب سے پہلا سبق ملتا ہے، جو سب سے پہلے ہم اور آپ کو جو سب سے بڑا سبق اس واقعے سے ملتا ہے کہ سب سے پہلا سبق کہ آدمی کو چاہیے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ ماں باپ کی اطاعت کرے۔ یہاں اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے ماں باپ کی اطاعت نفل عبادت سے بڑھ کر، جریج جہاں نفل عبادت کر رہے ہیں اور ماں کا جواب دینا تھا، ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی فرما برداری نفل عبادت سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ، کس سے بڑھ کر ہے؟ نفل عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ماں باپ اگر آپ کو آواز دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، تو آپ نفل نماز چھوڑ کر آپ جا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اس واقعے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ نفل عبادت، ماں باپ کی اطاعت سب سے بڑھ کر ہے نفل عبادت سے۔ اور اس واقعے سے ہم اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے حق میں کبھی بھی بد دعا نہ کریں، چاہے بچے کیسے بھی ہو، ماں باپ کبھی بھی اپنے بچوں کے حق میں بد دعا نہ کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اموالکم ولا تدعوا علی اولادکم۔ اے ماؤ اور ماں باپ سن لو، کبھی بھی اپنے آپ کے لیے بد دعا مت کرو، کبھی بھی انسان اپنے آپ کے لیے بد دعا مت کرے، اور کبھی بھی انسان اپنے مال کے لیے بد دعا نہ کرے اور اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دن اور رات میں ایک وقت ایسا ہے جس میں دعا کرے یا بد دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، دعا کرے یا بد دعا کرے اس کو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے آپ کو ایک واقعہ بتاؤں ماں باپ کے تعلق سے کہ بد دعا بھی نہ کرے اور دعا بھی نہ، بد دعا قبول ہو گئی، ماں بد دعا کر کے جریج کے حق میں اپنے بیٹے کے حق میں قبول ہو گئی، دعا نہیں، اور اگر اچھی دعا کر کے ہے تب بھی دعا قبول ہو جاتی۔ آپ کو بتاؤں کہ وقت کم ہے اور میں بہت کم وقت میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ سدیس امام، شیخ امام سدیس رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں اپنے خطبے میں کہ ایک بچہ تھا جو بہت شریر تھا، ماں باپ کی ایک مانگتا نہیں تھا، ہر ہمیشہ ضدی تھا۔ جب ان کے گھر میں مہمان آتے ہیں اور وہاں سب کچھ سالن سب کچھ بنا کر مہمان کے لیے تیار کر رکھ کر جاتی ہے تو وہ بچہ آ کر پورے سالن میں مٹی ڈال کر چلے جاتا ہے اور وہاں کو غصہ آتا ہے، اور جب یہ حالت دیکھتے ہیں اور مہمان گھر میں ہے اور سالن بھی تیار ہو چکا ہے، ایسے سالن میں اب سارا سالن برباد ہو گیا، اب ماں باپ کیا کریں گے؟ گالیاں دیں گے، بچے کو بد دعائیں دیں گے، مگر وہ ماں کیا کرتے ہیں؟ اے بچے جا، اللہ تعالیٰ تجھے کعبے کا امام بنا۔ تو امام سدیس رحمہ اللہ اپنی سر کو اٹھا کر روتے ہوئے دارو خطاب روتے ہوئے لوگوں سے کہتے ہیں جو جس بچے کے حق میں جو ماں دعا کی ہے، غصے کی حالت میں دعا کی ہے، وہ کوئی اور بچہ نہیں ہے، وہ بچہ میں ہی ہوں، آج آپ کے سامنے میں مکے کا امام ہوں۔ سبحان اللہ، جو ماں غصے کی حالت میں بھی اپنے بچوں کو بد دعا نہیں دی بلکہ دعا دی، تو ماں باپ کو چاہیے کہ آپ غصے میں بھی آ جائے، آپ کیسے بھی حالت میں آ جائے، کبھی بھی بچوں کو بد دعا ہرگز مت، کبھی بھی بچوں کو بد دعا ہرگز مت، اس لیے کہ آپ کی بد دعا ہی بچوں پر اثر کر جاتی ہے، اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ اس واقعے سے ہم اور آپ کو ایک واقعی سبق یہ بھی ملتا ہے
کہ اگر کوئی آدمی نیک ہو، صالح ہو، پرہیزگار ہو تو کوئی بھی بد دعا کرے اس کی بد دعا ہرگز اس کو نہیں اثر کرے. جیسے جریج کتنے عبادت گزار تھے، نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، مگر ماں کی بد دعا تو قانون کے حساب سے ہو گئی ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے ماں کی بد دعا سے جریج کو کیسے بچا لیا؟ ان کا تقویٰ پرہیزگار انہیں اس ماں کی بد دعا سے بچا لیا. اس واقعے سے ہم اور آپ کو ایک اور سبق یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کی کتنے بھی پریشانیوں، آپ کی کتنے بھی مصیبتوں ہوں، دنیا کی ساری مصیبتیں آپ کے خطوں پر آ جائے، جب بھی ہم اور آپ یہ چیز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگتے ہیں، وہ کیا ہے؟ نماز. پورے گاؤں والے جریج کے خلاف ہو گئے، مگر جریج کیا کیے؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے اس بچے کے پاس گئے. یہ نماز اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے سے جریج کے اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اگر تم اللہ کی مدد مانگنا ہے تو صبر اور نماز کے ذریعے سے. یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں یہی آپ کے زندگیوں کے پریشانی مصیبتوں کو سولوشن حل ہے. یہی نمازیں آپ چھوڑ دیتے ہیں. افسوس ہے آدھا خطبہ ہو گیا، اب آپ جمعہ کی نماز میں اب آپ نماز کو مسجد میں آپ قدم رکھتے ہیں. افسوس نہیں آپ کو؟ آپ جو بھی آئے ہیں آپ کا کسی کا بھی جمعہ قبول نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی جمعہ کو پہلے وقت میں آتا ہے اور امام سے قریب ہو کر بیٹھتا ہے اور غور سے پورا خطبہ سنتا ہے اور امام سلام پھیرنے تک ان کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اس کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے قدم وہ گھر سے مسجد کو چل کر آیا ہے اس کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ ایک سال تہجد پڑھنے کا ثواب اور ایک سال روزہ رکھنے کا ثواب. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. سبحان اللہ. ایسے ثواب کو چھوڑ کر آپ نماز جمعہ کے دن بھی آپ آتے ہیں تو آدھا خطبہ ہونے کے بعد آتے ہیں، تو ہم اور آپ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ کہلانے کے لائق ہے یا نہیں؟ وہاں جنگیں ہو رہے ہیں، مسلمان لڑ کر مر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمارا ایمان جمعہ کے دن بھی ہمارا ایمان اتنا پانی میں خطرے کی طرح ہمارا ایمان ڈلمل ہے. ہم کیا منہ دکھائیں گے جب ہم کم سے کم ہفتے میں ایک نماز جو جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں اس میں بھی جمعہ امام نماز کے لیے جب جائے نماز پڑھ جاتا ہے اس وقت ہمارا امام ہم کو یہ دیتا ہے کہ ہم اس وقت ہم نماز مسجد میں آتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا ایمان، ہمارے ایمان کو ہم ٹیسٹ کر لینا چاہتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو تیسرا واقعہ ہے وہ واقعہ بنو اسرائیل کے ایک عورت کا واقعہ ہے جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی. تو اتنے میں اس عورت کے سامنے سے ایک شان و شوکت، ایک خوش مزاج آدمی، ایک بادشاہ اس کے سامنے سے گزرتا ہے، شان و شوکت کے ساتھ گزرتا ہے. تو ماں کہتی ہے اللہم اجعلنی ابن مثلہ، اے اللہ میرے بیٹے کو بھی اس بادشاہ کے جیسا بنا دے، اس شان و شوکت والا آدمی بنا دے، یعنی اتنا مالدار بنا دے. تو بچہ جو دودھ پی رہا تھا، چھوٹا بچہ، فوراً دودھ چھوڑتا ہے اور اس ماں کی دعا کو سن کر وہ بچہ دعا کرتا ہے اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے اس آدمی کے جیسا مت بنا. اس لیے کہ یہ تو جابر بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ ہے، ظالم آدمی ہے، اس آدمی کی طرح اللہ مجھے مت بنا. سبحان اللہ. دیکھیے بچہ دودھ پیتا بچہ، اللہ تعالیٰ اس کو زبان دیا، زبان میں طاقت تھی بولنے، تو فوراً کہتا ہے اللہ اس آدمی کے جیسا مجھے مت بنا. تو پھر وہ بچہ ماں کا دودھ پینا شروع کرتا. پھر اس عورت کے سامنے سے ایک عورت کو، ایک لونڈی کو مارتے ہوئے، پیٹتے ہوئے، گھسیٹ کر لے جایا جاتا ہے. اس لیے مارا جا رہا ہے وہ عورت پر تہمت لگایا گیا، یہ عورت زانی ہے، زنا کی ہے، یہ عورت چوری کی ہے. تو وہ ماں کہتی ہے اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ
میرے بیٹے کو میرے بچے کو اس عورت کا استعمال. تو بچہ دودھ پیتا سن لیا ماں کی دعا کو تو فوراً دودھ چھوڑتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہم اجعلنی مثلا، اے اللہ مجھے اس عورت جیسی بنا. اس لیے کہ یہ عورت نہ زنا کی ہے نہ چوری کی ہے، بلکہ یہ غریب عورت ہے، ایک کمزور عورت ہے جس پر لوگ ظلم کیے ہیں، جس پر لوگ تہمت الزام لگائے. تو دیکھیے سبحان اللہ، اس واقعے کے ذریعے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں کبھی بھی کمزور لوگوں پر ہی دباؤ ڈالیا جاتا ہے، کمزور لوگوں کی ہی مارا جاتا ہے، کمزور لوگوں کو ہی لوگوں کے سامنے ان کی بے عزتی کی جاتی ہے. اگرچہ کہ وہ نیک آدمی ہو، نمازی ہو، کیسا بھی ہو، اگر وہ کمزور ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں، اس کے پاس زمین نہیں، اس کے پاس بینک بیلنس نہیں، اس کے پاس بنگلہ نہیں، اس کے پاس دولت نہیں ہے، تو اگر وہ چھوٹا بھی کام کیا ہو، چھوٹی بھی غلطی کیا ہو، اس کو پوری دنیا میں بڑا کر کے دکھایا جاتا ہے. اگر وہی وہ مالدار آدمی ہے، کروڑ پتی ہے، وہ لکھ پتی ہے، وہ بینک بیلنس والا آدمی ہے، اس کی شہرت ہے، اس کی شوکت ہے دنیا میں، اگر وہ بڑے سا بڑا لٹیرا بھی ہو، زانی بھی ہو، شرابی بھی ہو، اس کو کیا ہے چھپا دیا جاتا ہے اور ایسے بنا دیا جاتا ہے، اس کا کوئی جرم نہیں. اس واقعے سے ہم اور آپ کو یہی بات معلوم ہوتی ہے. تو دیکھیے ہم اور آپ کو غریب لوگوں سے اور کمزور لوگوں سے محبت کرنا. وہ بچہ کس جیسے آدمی کی بننے کی دعا کرتا ہے، وہ عورت جو کمزور تھی، وہ عورت جو غریب تھی، اے اللہ اس عورت جیسا مجھے بنا. تو اس واقعے سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے ہم اور آپ کو چاہیے کہ کمزور اور غریب لوگوں سے ہماری محبت ہونا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگر مجھے تلاش کرنا ہے، اگر مجھے ڈھونڈنا ہے تو غریب لوگوں میں تلاش کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا، اے اللہ تم مجھے زندہ رکھ تو مسکین کی حالت میں، غریب کی حالت میں زندہ رکھ، اگر مجھے موت دے تو غریبی حالت میں مجھے موت. اور ایسی ہی موت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل کو بازو گھر میں ادھار لایا گیا. اتنی غریبی کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اللہ تعالیٰ نے. تو ہم اس واقعے سے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ کی محبت ایسے کمزور اور ایسے غریب لوگوں سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور جو بھی واقعات ہیں اس سے ہم اور آپ کو سبق حاصل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے اور نیک لوگوں کے واقعات کو پڑھنے سننے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. یا اللہ ہم سب کو نیک بنا، یا اللہ ہم سب کو متقی بنا، یا اللہ ہم سب کے زندگیاں جیسے صحابہ کے زندگیاں گزرے ایسے ہی زندگیاں گزرنے کے اللہ ہم کو توفیق عطا فرما. اور جو دنیا میں جو دشمنان اسلام ہیں، ان تمام دشمنان اسلام کے فتنوں سے ہم کو اور ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جن لوگوں کو تو اولاد دیا ان کو صالح بنا، حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا اور دین کا سپاہی بنا. یا اللہ جو ہم کو تو ایمان کی دولت دیا ہے، مرتے دم تک اللہ ہم سب کو اس کلمہ توحید پر جم کر رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری موت ہو تو ہم سب کو کلمے کی موت نصیب عطا فرما.